سب سے پہلے یہ کہ میری زبان سے کوئی کلمہ کفر نہ نکلے، میرے ہاتھوں سے کوئی لکھا ہوا کلمہ کفر نہ نکلے، میری زبان سے کلمہ شرک نہ نکلے، میری زبان سے کلمہ نفاق نہ نکلے، اور میری زبان سے کوئی کلمہ بدعت و خرافات نہ نکلے۔ یہ 4 بڑے گناہ ہیں۔ باقی تو دیکھیں ہر بندہ ہی گناہوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، میں بولتا جاؤں گا اور گناہ ہوتے جائیں گے۔ جب گناہ صغیرہ ہوں گے تو وہ آپ کے وضو کے ذریعے ختم ہوتے جائیں گے، اور آپ کی نماز کے ذریعے ختم ہوں گے، آپ کے اچھے کاموں کے ذریعے ختم ہوں گے، آپ کی روزے کے ذریعے، آپ کے جمعے کے ذریعے۔ لیکن یہ 4 میجر گناہ ہیں کہ جو آپ کی زندگی کھا جائیں گے، اور یہ 4 گناہ ہیں جن کے متعلق ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہ بندہ جو کفر کر دے اسلام کے بعد، اگر آپ کا کفریہ گناہ ہو گیا تو توبہ نہ کی اور اللہ کے حضور معافی نہ مانگی تو پھر معاملات خطرناک ہو جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، ہمارے ہاں زبان سے فوری شرکیہ جملے بول دیتے ہیں، مجھے تیرے باپ کی قسم ہے، اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے بولا کیا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا، مجھے تیری قسم ہے، مجھے فلاں کی قسم ہے۔ بچوں کی قسم ہم ایسے ہی کھا لیتے ہیں، آتے جاتے کھا لیتے ہیں، اور اللہ کی قسم تو ہم ویسے ہی کھاتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ بالکل، من حلف لغیر اللہ، جس نے اللہ کے غیر کی قسم کھائی فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ طویل دھاگا تو ویسے ہی پہن لیتے ہیں کہ بابا جی نے طویل دے دیا، بابا جی نے کڑا دے دیا، بابا جی نے دھاگا دے دیا، یہ شرک ہے۔ اور اللہ کے رسول کے بڑے سخت فرامین ہے۔ ہمارے بابوں کو بھی چاہیے کہ قرآن دو لوگوں کو، سنت رسول دو، وظیفے دو، تویز نہ دو، لوگوں کو اللہ کے گھر سے جوڑو، لوگوں کو تویزوں سے نہ جوڑو۔ اللہ کی میں ہاتھ جوڑ کے ایسے بابوں سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور ہاتھ جوڑ کے ایسی مائیں بہنیں بیٹیوں سے معافی مانگتا ہوں کہ اپنی قبر کو سیدھا کریں، جو جاتی ہیں داغے دوگے بانٹتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ کیا کیا اس وقت حالات چل رہے ہیں۔ بالکل کیسے ہم اس پہ بات کریں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں سہرش کراچی سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال حافظ صاحب سے ہے کہ نا میری والدہ ہیں، ان کی عمر 65 سال ہے، اور ان کو نا اکثر گھر میں جو ہے وہ چیزیں نظر آتی ہیں، کبھی ان کو خون گرا ہوا نظر آتا ہے زمین پہ، کبھی کسی چیز کا سایہ، کبھی کچھ۔ ہمیں یہ چیزیں کبھی نظر نہیں آئی، لیکن ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں، وہ ہمیں بتاتی ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ یقین نہیں آتا۔ تو اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے، یہ کوئی جادو ہے یا پھر یہ کوئی کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ مجھے اس بارے میں ذرا گائیڈ کر دیں۔ چلیں سہرشہ ویٹ کریں۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ برکیف کچھ ہو یا نہ ہو، اگر ہے بھی ہے تو اس کی آنکھوں میں کچھ تخیل آتے ہیں، جیسے یہ بعد دفعہ ہوتا ہے کہ چیز اگر ہو نا تو وہ اپنے ہونے کا احساس سب کو کرواتی ہے، سب کو کرواتی ہے۔ مثلا کہ کچھ چیزیں ٹوٹ گئی ہیں، کچھ چیزیں کٹ گئی ہیں، کپڑے جل گئے ہیں، کپڑے کٹ گئے ہیں، کچھ چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئی ہیں، کپڑوں میں سراخ ہو گئے ہیں، یا آپ کے گھروں میں جو نا سب کو سمیل محسوس ہونی شروع ہو رہی ہے۔ یہ تو وہ ہے سب کے ساتھ، گویا کہ گھر اگر اس طرح کا ہو تو اس میں جادو حسد وغیرہ ہے۔ اور اگر کسی ایک آدمی کے ساتھ ہو تو وہ جادو کی شکل اس طرح عام طور پہ نہیں ہوتی، وہ آنکھوں کا تخیل ہوتا ہے، یا دماغ کے اوپر کچھ شیطانی خیالات ہوتے ہیں کہ جو شیطان چیزوں کو ایسے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ حرکت کر رہی ہے، یا اس طرح دکھا رہے ہیں کہ کوئی آدمی چل رہا ہے، کوئی ایسے محسوس کراتے ہیں، کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے، یا کسی کے چلنے پھرنے کا احساس ہوتا ہے، یا لمس کرنے کا۔ تو ایسی کوئی بھی شکل ہو تو آپ سورت بقرہ گھر میں 41 دن لگا دیں، اور 7 سورت رحمان یاسین لگا دیں۔ اور اس کے ساتھ جو والدہ گرامیہ ہے تو والدہ ماجدہ کو آپ پڑھنے کے لیے دیں قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ آگے لفظ جو بہت اہم ہے، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس۔ یہ ہر وہ میرا بیٹا بیٹی اور ہر بچہ جس کے سینے میں اس طرح کے کوئی بھی مسائل ہے، گھٹن ہے، گھبراہٹ ہے، اس طرح خیالات تخیلات کا شکار ہے، وہ اس لفظ کے اوپر زور دے کے اس طریقے سے پڑھے کہ یا اللہ یہ مجھے میرے سینے میں، میرے دماغ میں، دل میں جو خیالات ڈالنے والی جتنی شیطان وہ ساری ختم کر دے ظاہر۔ اور ایک بہت زبردست دعا ہے جو آپ کی آنکھوں کو، آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو، اور آپ کے چوتھے نمبر پہ پورے وجود کو محفوظ کرے گی اس طرح کی چیزوں سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا اللہ یہ جتنے پھونکے مارنے والے، شرارتیں کرنے والے ہیں، جتنے سینے میں کینہ بغض یا اس طرح خیالات ڈالنے والے ہیں، یا اللہ مجھے ان سے محفوظ فرما دے۔
ٹھیک یہ ہے۔ کثرت سے پڑھ دیں۔ اور ٹھیک ہے۔ پھر ایک دعا بہت زبردست، یہ ہر بندے کو پڑھنی چاہیے جس کے دماغ کا، دل اور سینے کا، تین چیزیں ہیں، دماغ کے مسئلے ہو، سینے کے مسائل ہو اور دل کے مسائل ہو۔ سورۃ اخلاص ہر نماز کے بعد وہ 15-20 دفعہ پڑھ لے یا صبح ایک تسبیح پڑھ لے عصر کے وقت، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہو ڈاکٹر صاحب جائے گی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، ریحان ہیں لاہور سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ریحان صاحب کیا پوچھیں؟ جی میرا حافظ صاحب سے سوال ہے کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں، سب مان گئے ہیں، میرے گھر والے سارے مان گئے ہیں، لیکن میری والدہ نہیں مانتی بس۔ ٹھیک ہے جی، جسے سب سے پہلے منانا تھا اسے سب سے آخر میں چھوڑ دیا ہے۔ تو اصل میں دیکھیں پتہ ہے کیا، پسند کی شادی کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کریم کی باقاعدہ ہے آج ابا کا حسن ہونا، کسی کا حسن یا کسی کی اچھی شخصیت آپ کو جو نا وہ پسند ہو اور آپ کو متاثر کرے تو آپ نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین کام یہ ہے کہ آپ اذان اور 2 اذانوں کے درمیان، یعنی اذان ظہر اور اقامت ظہر، اس کے درمیان میں عصر کی اذان اور اقامت کے درمیان میں اگر 5 دفعہ کر لے تو بہت بہتر ہے، یا 3 دفعہ، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کتنی طلب ہے کہ میری شادی ہونی چاہیے۔ تو آپ نمازوں کے اندر 2 رکعت نماز استخارہ کے طور پہ پڑھیں، اور اس میں ایک پوری دعا تو ہے، لیکن جن کلمات کو میں مینشن کرتا ہوں ان کلمات کو زیادہ فوکس کر کے پڑھیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم۔ یہاں آ کے زور دینا، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فقدرہ لی فقدرہ لی فقدرہ لی۔ یا اللہ یہ میری دین دنیا آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے، اس کو میرا مقدر بنا دے، ویسرہ لی میرے لیے اس کو آسان کر دے، وبارک لی اس میں میرے لیے برکتیں پیدا کر دے۔ یہ تینوں لفظ کریں گے، اور والدہ کے اوپر بھی توجہ کر کے پڑھیں، اور اسی طرح اپنے ان دوسرے والدین کے اوپر بھی توجہ کر کے پڑھیں۔ تو دھکم دھکیل نہ کرنا، دھکم دھکیل کا مطلب یہ ہے کہ طویل دھاگے لے کے اس کے اوپر کریں، اپنی والدہ کے اوپر اس طرح پڑھائی کریں گے۔ میں نے جو دعا بتائی ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے، اللہ آپ کی والدہ کے دل کو بھی پھیر دے گا، اللہ آپ کے دیگر لوگوں کے دل کو پھیر دے گا۔ اگر آپ نے کسی اور جگہ کی طویل دے دیا تو سمجھ لو کہ اپنی والدہ پہ جادو کرنے والے خود آپ ہو جائیں گے، بے شک، کیونکہ وہ جادو کے ذریعے آپ کی والدہ کو اور آپ کے والدہ کے دماغ کو جب کیچ کرے گا اور اس کو دھکے سے پھیرنے کی کوشش کرے گا تو گویا کہ ماں تکلیف میں چلی جائے گی اور بیٹا خوشی میں چلا جائے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دعا آپ نے دعا پوری بتا دعا دی ہے، انشاءاللہ بالکل۔ ایک رحمت اور کالر ہے فرح ہے پشاور سے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام فرح۔ میرا نا قاری صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ جب بھی برکت یا اس طرح کے کسی بھی ٹاپک پہ بات ہوتی ہے تو لوگوں کی سب سے پہلے جو ہے وہ رہنمائی وظیفوں، کالا جادو کی طرف کی جاتی ہے، لیکن اسلام سب سے پہلے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی، حلال کمائی، ایمانداری اور حقوق العباد پر زیادہ زور دیتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم وظیفوں اور کالا جادو کی طرف جا سکتے ہیں؟ کوئی سٹریس، اس کی وجہ کوئی سٹریس بھی ہو سکتا ہے، کوئی مینٹل پریشر ہو سکتا ہے، سائیکولوجیکل فیکٹر اس میں انوالو ہو سکتا ہے، تو صرف سب سے پہلے ہم اس پہ کیوں جاتے ہیں؟ میرا آپ سے یہ کوشچن تھا۔ جی جی، اچھا سوال ہے۔ دیکھیں ہم نے شروع میں یہی بات کی کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ کی توحید پر توجہ دینی چاہیے، اپنے ایمان پر توجہ دینی چاہیے، رزق حلال پہ توجہ دینی چاہیے، مسنون اذکار وغیرہ۔ لیکن جب سوالات ایسے کیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں جادو ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس میں بھی ہم رہنمائی اس طرح کرتے ہیں کہ مسنون اذکار کی طرف، اور مسنون اذکار میں اللہ کی توحید بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی، سکون بھی مل جائے، سکون بھی ہے۔